رہنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت ایک قابل پردہ چھپا کے رکھنے والی چیز ہے، اور جب یہ نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور شیطان منش کا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے، وہ اس کو بھٹکانے کی، بہکانے کی، ورغلانے کی کوششیں کرے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکام کے اندر بھی عورتوں کو گھر کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ عورتوں کے گھر کے اندر ٹک کے رہنے کی اہمیت آپ کس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شہادتین کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سب سے اہم حکم ہمارا اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ 5 وقتہ صلاۃ یعنی نماز کی پابندی کرنا ہے کہ نہیں؟ سب سے اہم عبادت یہ، اس عبادت کے ادائیگی کے خاطر بھی، اس عبادت کے ادا کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورت کا اپنے گھر کے اندر صلاۃ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، گھر کے اندر۔ چنانچہ روایت آتی ہے ام حمید الساعدی سے مروی، ام حمید کی امی جان سے مروی، مائیں سنیں کہ وہ ام حمید کی امی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے سنیں گے۔ ام حمید کہتی ہے، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انی احب الصلاۃ معک، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، یعنی آپ کے ساتھ مسجد کے اندر عورتوں کے ساتھ سب میں شریک ہو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ کتنی نیک تمنا ہے ظاہری طور پر، ہے کہ نہیں؟ جماعت کی پابندی ہو رہی ہے، مسجد کا اہتمام ہو رہا، سرور کائنات کے پیچھے نماز پڑھی جانے کی تمنا کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علمت انک تحبین الصلاۃ، مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن سن لو، تمہارے گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے حجرے کے اندر نماز پڑھنے سے، اور حجرے کے اندر نماز پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے دار کے اندر نماز پڑھنے سے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا، تمہاری یہ تمنا بڑی اچھی ہے، لیکن تمہارا گھر کے اندر اور گھر میں جو بیڈ روم ہے، اس بیڈ روم کے اندر اور بیڈ روم میں جو سب سے کونا علاقہ پڑتا ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں تک کہ تمہارے گھر کے آس پاس جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر نماز پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے 1000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ سارے احکامات کیوں ہیں کہ عورت کا گھر کے اندر، گھر کے کونے کے اندر نماز پڑھنا زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس صحیح کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا۔ چنانچہ آتا ہے کہ حضرت ام حمید نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ عورتوں کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تو حکم دیا گیا اور گھر کے ایک دم کونے میں ان کے لیے مسجد بنا دی گئی، اور وہ اسی کے اندر نماز پڑھتی تھی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ذرا سوچو، جب نماز کے لیے عورت کا باہر جانا یہ اتنا مناسب نہیں ہے جتنا گھر کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے، تو بلا ضرورت، بلا کسی حاجت کے بازاروں میں جانا، رشتے داروں کے یہاں جانا، غیر محرموں کے یہاں جانا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہاں، یہ بات نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے کہ وہ بالکل بازار نہیں نکل سکتی، ضرورت کے لیے نہیں نکل سکتی۔ نہیں، ایک عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور نکلنے کی کچھ شروط ہے۔ سب سے پہلی شرط، کب عورت باہر نکل سکتی ہے، باہر نکلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، میں اس کو سرسری طور پر بیان کر دینا اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بہت ہی اہم ضرورت ہو، نکلنا بہت ہی ضروری ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اے عورتوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجازت دے رکھی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ولی یعنی گارجین کی اجازت، اگر لڑکی ہے تو باپ کی اجازت، باپ نہیں تو دادا کی اجازت یا بھائی کی اجازت، اور اگر بیوی ہے تو شوہر کی اجازت۔ گارجین ولی کی اجازت ضروری
کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن بیہقی کی روایت ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، لعنتها الملائکہ، ملائکۃ الغضب والرحمہ، تو اس کے اوپر دونوں فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، رحمت کے بھی فرشتے اور غضب و غضب کے بھی فرشتے، یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے اور اس سے توبہ نہ کرنے۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، یہ ولی کی اجازت ضروری ہے باہر سے نکلنے کے لیے۔ اسی طرح تیسری شرط گھر سے نکلنے کی کیا ہے؟ مکمل شرعی پردہ، جسے پردہ کہا جا سکتا ہے، پردے کا زردہ نہیں، مکمل شرعی پردہ، اس انداز سے کہ اس کا پورا جسم بالکل ڈھکا ہو، چھپا ہوا ہو، ایسے لباس پہنے ہو جو لباس اس کے پورے جسم کے لیے پردہ پوشی کا کام کر رہا ہو، شرعی پردہ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بچیوں سے، آپ مومنوں کی عورتوں سے یہ بات کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر جلابیب پر دوپٹے کو ڈالے رکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائے۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط باہر نکلنے کے لیے عورت کے لیے کیا ہے؟ بلا بناؤ سنگار اور میک اپ کے نکلے اور بغیر خوشبو لگائے ہوئے، بلا بناؤ سنگار اور میک اپ اور بغیر خوشبو کے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک عورت خوشبو لگا کر کے گھر سے نکلتی ہے اور وہ جب کسی کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، تو یہ ہے پہیا قدا و قدا، مسلم احمد کے روایت میں پہیا زانیہ، تو کہو یہ زناکار۔ عورت کو خوشبو لگا کر، کوئی بھی ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا قطعاً جائز نہیں ہے جس کے اندر کسی طرح کی خوشبو جو دوسروں کی ناک کو ڈسٹرب کرے۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط یہ ہے کہ محرم کے ساتھ نکلے، جو اس کا محرم ہے یا نیک عورتیں اس کے ساتھ ہیں، فاحشہ عورتیں نہیں، نیک عورتیں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ عورتوں کے باہر جانے کے چند شروط ہیں۔ ایک بتو پاک دامنی کے وسائل میں سے چھٹا وسیلہ، چھٹا سبب کیا ہے یا چھٹا نقطہ کیا ہے؟ اچھی صحبت۔ اچھی صحبت کا بہت بڑا اثر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین و دھرم اور نسل و فطرت پر ہوتا ہے، چنانچہ وہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ انسان کی صحبت، ایک مرد ایک عورت کی صحبت جتنے ہی اچھی ہوگی اتنے ہی اس کے اندر دینداری آ گئی، کیونکہ اگر وہ کسی موقع پر بھولے گی تو اچھی صحبت اسے یاد دلائے گی، اگر وہ کہیں بہہ گئی تو اچھی صحبت اسے آگاہ کرے گی، اگر اس کے اندر کوئی شیطانیت پیدا ہوئی تو اچھی صحبت اس کی سدھار کرے گی۔ لیکن ایک آدمی کی صحبت اگر غلط ہے تو بگڑے گا، تو وہ بری صحبت اس کے اور بگاڑ دے گی۔ لہذا اچھی صحبت کا اختیار کرنا یہ عفت و پاک دامنی کی وسائل میں سے۔ ساتواں وسیلہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے، گھسنے سے پہلے، کسی کو روم میں جانے سے پہلے اجازت لے لینا، چاہے وہ اجازت دروازہ ٹھوک کے ہو یا سلام کے ذریعے سے ہو، اور اس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ آٹھواں وسیلہ جو بہت ہی محکم اور ٹھوس وسیلہ ہے عفت و پاک دامنی کا، حدود کا نفاذ، حدوں کو قائم کرنا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی جان و مال اور عزت و آبرو اور معاشرے سماج کے عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر کچھ حدیں رکھی۔ چنانچہ اسلام کا یہ حکم ہے، اسلام کا یہ حد ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت، وواہت مرد یا عورت زناکاری کر لے، بدکاری کر لے تو اسے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک و برباد کر دیا جائے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زناکاری کر لے تو اس کے اوپر کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور یہ حکم کیوں ہے؟ ایک تو ان کے لیے طہارت اور پاکی کا سبب بن جائے، دوسری بات جب حد قائم ہوگی کسی سماج اور معاشرے کے اندر تو ہر آدمی جس کے دل میں اس طرح کی شیطانیت پائی جاتی ہے، گندی عادتیں پائی جاتی ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر اسلام کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مار ڈالے، قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کی گردن ماری جانی چاہیے، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے کہ جب قصاص میں ایک آدمی دیکھے گا کہ فلاں آدمی نے فلاں کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی گردن
آدمی مار دی گئی تو دوسرے لوگ اس کے حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی سے زناکاری ہو جائے اور وہ شدہ واحد ہے اور اس کے اوپر لوگوں کے سامنے حد جاری کی جائے، اس کو پتھروں سے کنکریوں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے، اس کی جان لی لے جائے، کیونکہ اس نے ایک دوسرے کی عزت لی ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کی ہے، تو سارے کے سارے لوگ جو وہاں موجود ہوں گے یا جتنے لوگ اس حد کے بارے میں سنیں گے عبرت و نصیحت حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جس سے معاشرہ اور سماج کا ہے محفوظ ہے۔ حدود کا نفاذ نہ ہونا یہ معاشرہ سماج کے اندر بہت ساری خرابیوں کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یہ حدود کون نافذ کرے گا؟ یہاں سوال یہ حدود یہ بادشاہ وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کرے گا، اسی کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ حدود وہی نافذ کرے۔ اسی لیے دیکھ لیجیے ایسے معاشرے کے اندر، ایسے سماج کے اندر یا ایسے شہر کے ملک کے اندر، مثال کے طور پر آپ لیجیے سعودی عرب، یہاں الحمدللہ حدود کا نفاذ ہوتا ہے، حد نافذ کیے جاتے ہیں۔ جب ثبوت مل جاتا ہے تو ثبوت کی روشنی میں یقین کے ساتھ حد نافذ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری برائیاں اندر اندر ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود علنی خرابیاں تو نہیں پائی جاتی۔ آج ہر ایک آدمی سے ڈرتا ہے کہ اگر چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کسی کو قتل کریں گے تو گردن مار دی جائے گی، کسی کے ساتھ بلاکاری بلاکاری کریں گے تو گردن مار دی جائے گی، یا حد جاری کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت ساری برائیاں روڈوں اور علی اعلان نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس حکومت رشیدہ کو اس بات کی توفیق دے کہ یہ قرآن کے سارے حدود کا نفاذ کرے، اور اللہ رب العالمین اس مملکت عربیہ سعودیہ کی ہر شر پسندوں کی شر اور ان کے برے افکار سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کی بنیاد دین توحید پر ہے، اس کی بنیاد محکم کتاب اللہ پر ہے، اس کے اندر حرمین شریفین پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو حدود کا نافذ کرنا یہ وسائل میں سے ہے، یہ فتو پالدامنی کی۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے سرسری طور پر چند اور چیزیں ذکر کر دینا مناسب ہے جن سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے بتایا تھا وسیلے دو تھے، ایک جن سے کرنے کا حکم دیا تھا جو ذکر کیا گیا، ایک وہ وسیلے اسباب جن سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پاک دامن رہنا چاہتا ہے یا اپنے گھر کو عفت و پاک دامن بنانا چاہتا ہے، عفیف و پاک دامن بنانا چاہتا ہے، معاشرے سماج کو پاک دامن بنانا چاہتا ہے، تو ایک چیز اور اسے اپنانی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ مرد و عورتوں کے میل جول اور اختلاط سے بچنا، مرد اور عورت کے میل جول اور اختلاط سے بچنا۔ کیونکہ جب ایک عورت غیر محرم کے ساتھ رہے گی، ایک نوجوان لڑکی غیر محرم نوجوان کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے، بازار کر رہی ہے، کمپنی میں کام کر رہی ہے، ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے، تو آپ ذرا سوچ لیجئے کہ منظر کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا۔ اسلام نے مخلوق تعلیم کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، اور اسلام نے اس بات کی قطعی اجازت دی ہے کہ مسلمان عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ کام کریں، ان کے ساتھ اٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کریں۔ اختلاط کا روکنا یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ دوسری چیز کیا ہے جس کے اپنانے سے معاشرہ سماج عفیف و پاک دامن بنے گا؟ بے پردگی کا علاج، بے پردگی کا علاج اور بے پردگی سے اجتناب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور پردے کے اندر اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر خاص طور پر عورت کے اوپر بہت بڑی مہربانی کی گئی ہے۔ یہی وہ عورت جو کسی سماج میں بیچی اور خریدی جاتی تھی، یہی وہ عورت جو کسی سماج کے اندر ورثے میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی، یہی وہ عورت جب اس کے پتی کا انتقال ہو جاتا تو بھیڑ چلا دی جاتی یا چتا میں جل کے مر جاتی، اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ لیکن اسلام نے عورتوں کو جو رتبہ اور مقام عطا کیا ہے اور ان کے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو وسائل اور ذرائع اور اسباب تلاش کیے ہیں، وہ کسی اور دین و دھرم کے اندر نہیں ہے۔ اسلام اپنے ہر ماننے والے بالی مسلمان عورت کو جو بالغ ہو چکی ہے، اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو مکمل شرعی پردے کے دائرے میں نکلے۔ یہودیوں کے عورتوں کے مانند، نصرانیوں کے عورتوں کے مانند، نہ مجوسیوں کے عورتوں کے مانند یا غیر قوم کی عورتوں کے مانند بے پردہ نہ نکلے، جس طرح عورتیں زمانے جاہلیت میں نکلا کرتی تھی۔ اور آج ایک مسلمان عورت قرآن
ہو جائے گی. لہذا میری ماؤں اور میری بہنوں، پردے کے اندر آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، آپ کی بہو بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے. اس کو اپنے لیے ایک زیور سمجھو. یہ وہ زیور ہے جس سے تم خوبصورت اللہ رب العالمین کے ہاں نظر آؤ گی. تمہارا کریکٹر خوبصورت رہے گا، تمہارا چال چلن خوبصورت رہے گا، اور کسی کمزور ایمان والے کو تمہارے سلسلے میں کسی طرح کے دستیسہ کرنے کا چانس اور موقع نہیں ملے گا. لیکن میری ماں اور بہنوں اور میری ماں اور بہنوں کے گھر اگر ہماری ایک نوجوان لڑکی، ہماری ایک عورت چہرے کو کھول کر کے، بازو کو کھول کر کے، اوڑیاں لباس بن کر کے، بے حیائیوں کا پڑھ کر، بے شرمی کی دعوت دیتے ہوئے، حیوان انسانیت کے دائرے سے نکل کر بالکل ماڈرن اور مغربی تہذیب سے متصل ہو کر کے وہ بازاروں کے اندر گھومے گی، کمپنیوں کے اندر کام کرے گی، ہاسپٹلوں کے اندر کام کرے گی، ایئرپورٹوں کے اندر کام کرے گی، مارکیٹنگ کرے گی، تو کیا عالم ہوگا ہماری بہو بیٹیوں کا اور مسلمان عورتوں کا. آپ اس کا نتیجہ آئے دن سامنے دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ذریعہ، اجنبی آدمی کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچنا. کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں رہے. اللہ کے رسول اکرم نے اس سے منع فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم روایت. بغیر محرم کے سفر کرنا یہ بھی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے ایک فتو پاک دامنی کا. اور بغیر محرم کے لیے، بغیر محرم کے سفر کو اللہ کے رسول اکرم نے منع فرمایا، کیونکہ محرم آدمی ہی ایک عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے. غیر محرم سے اپنے ایک عورت کی عزت و آبرو پر معمول نہیں رہا جا سکتا. یہاں تک کہ اسلام نے معاشرے اور سماج کو عفیف اور پاک دامن بنانے کے لیے اس بات کا بھی حکم دیا کہ کوئی اجنبی مرد، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ پھوسٹ جنجل بوڑھا ہی تو نہ ہو، کسی بھی اجنبی عورت سے مسافہ نہیں کر سکتا، مسافہ نہیں کر سکتا. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے موقع پر کسی بھی عورت کا کوئی ہاتھ نہیں چھوا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اس طرح کا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کا ہاتھ نہ چھوا. چنانچہ ایک بوڑھے کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ کسی سے مسافہ ملائے، نوجوان عورت سے یا کسی بالغ عورت سے. اجنبیوں سے مسافہ اسی لیے حرام کرا دیا گیا. اسی طریقے سے معاشرہ سماج یا اپنے اندر یہ فتو پاک دامنی کے وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب بھی بات کریں نرم اور لچکدار آواز میں دوسروں سے بات نہ کریں. نرم اور لچکدار آواز میں اور دوسروں سے بات نہ کریں، چاہے وہ ٹیلی فون پہ بات ہو یا کسی بھی آمنے سامنے کی بات ہو یا پردے کی اور. ایک عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد سے ہٹ کے بات کرے، لچکدار آواز میں بات کرے، نرم آواز میں بات کرے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر سامنے والا لچکدار آواز میں بات کر رہا ہے یا کوئی ہنس کے بات کر رہا تو اس عورت کو یا ٹیلی فون دینا چاہیے یا ڈانٹ دینا چاہیے. کیونکہ جب ایک عورت لچکدار آواز میں، نرم آواز میں، بہکی ہوئی آواز میں، بل کھاتی ہوئی آواز میں بات کرے گا تو سامنے والے کے دل میں چوٹ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ، نرم کے اندر لچک نہ پیدا کرو. اور اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح روایت ہے کہ ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو مائلات اور ممیلات، مائل کرنے والی ہے اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہے، اور جو مٹک مٹک کر اور آہستہ چلنے والی ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جبکہ جنت کی خوشبو یہاں تک بھنک رہی ہوگی. اسی طریقے سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز سے بچا جائے، ہر اس چیز سے بچا جائے جو چیز انسان کو زناکاری کے دروازے تک پہنچا سکتی ہے. ہر ایسے کام، ہر ایسے عمل سے بالکل احتیاط کیا جائے جو عمل یا کام انسان کو زناکاری تک پہنچا سکتا ہے. اور آج یہ سارے مسائل موجود ہیں، چاہے وہ فلم بینی ہو اور چاہے حسن دیجیہ کا پڑھنا ہو یا ناولوں کا پڑھنا ہو یا ایسے ڈائجسٹ جیسے خاتون مشرق و مغرب میں کون کون مشرق اور کے نام پر جو نکل رہے ہیں، ہر ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو چیزیں ہمیں زناکاری جیسے بڑے گناہ تک پہنچا سکتی ہے، بدکاری ہمیں بدکار بنا سکتی ہے. اگر اس سے ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، ہمارا
محفوظ نہیں ہے تو ہمارا سماج عفیف و پاک دامن مکمل طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ کتنے شرم و حیا کی بات ہے میرے بھائیوں، کتنی شرم و حیا کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ایسی کیسٹیں اور ایسی ننگی فلمیں چل رہی ہیں جس کو ایک شریف آنکھ دیکھتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور بعض لوگ تو اس طرح خبیث اور ذلیل ہو چکے ہیں، خود بیٹھے ہیں، میڈم بھی بیٹھی ہیں، نوجوان لڑکا جو ابھی جوانی کے دہلیز پہ قدم لگا وہ بھی بیٹھا ہے، نوجوان لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، سارے کے سارے مست و مگن ہو کر کے وہ دشمنان اسلام یا معاشرے سماج کے اندر بے حیائی پھیلانے والوں کے سارے حرکت دیکھ رہے ہیں۔ یہ بے حیائی کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ بے شرمی کی بات ہے کہ نہیں؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا؟ لہذا میرے بھائیوں، ہر ایسے مسائل سے، ہر ایسے ذرائع سے، ہر ایسے چور راستے سے ہم اپنے آپ کو بتائیں جس کے پر چلنے یا اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان زناکاری اور بدکاری تک پہنچ سکتا ہے اور عصمت اس کا چاک ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں بہت سارے اسباب ہیں لیکن ہم نہیں ذکر کر سکتے، چند ہم فائدے ذکر کر سکتے ہیں، کر کے بند کرتے ہیں کہ عفت و پاک دامنی کے فائدے کیا۔ ایک آدمی اگر عفت و پاک دامنی کو اختیار کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بدکاری فحشکاری سے دور ہے، تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں؟ بہت سارے فوائد ہیں، چند فائدوں کو صرف فائدے کے خاطر ذکر کر رہا ہوں۔ فحشکاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے رسول اکرم عفت و پاک دامنی کا بتاؤ، فحشکاری میں نے کہہ دیا، عفت و پاک دامنی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت لی، جیسا کہ حدیث کے اندر گزر چکا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جو آدمی عفت و پاک دامنی کو اختیار کرے گا دنیا کے اندر، وہ روز قیامت عرش الہی کے سائے میں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف عرش الہی کے سائے کے علاوہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ قریل نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی حسین و خوبصورت نوجوان لڑکی نے صحابی کی طرف بلایا ہو، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر۔ اور عفت و پاک دامنی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے معاشرہ اور سماج بالکل صحیح اور سالم رہے گا۔ عفت و پاک دامنی کا فائدہ یہ ہے کہ ایسا انسان اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے پاک دامن کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ وہ کس طریقے سے؟ خاص طور پر اس بگڑے ہوئے حالات کے اندر جہاں کی پاک دامنی اختیار کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ بازار میں جاؤ تو رشتہ دار کہیں بھی جاؤ، سارے کے ساری بے حیائیاں اریانیت پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر سڑکوں پہ بھی چلے جاؤ، کوئی مرد اور عورت نہ ہو تو دکانوں کے اندر جو مظہر ہے وہ بھی اریانیت کی دعوت ہے۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اگر کوئی شخص اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے تو اس کو انشاءاللہ العزیز دوہرا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ چند باتیں عفت و پاک دامنی وسائل و فوائد کے موضوع پر بلا ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیٹ کی عفت و پاک دامنی، زبان کی عفت و پاک دامنی اور شرمگاہ کی عفت و پاک دامنی سے ہم لوگوں کو مالا مال کرے۔ ہمارے اندر جو برائیاں اور بے حیائیاں اور عریانیت پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اسے ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی اسلامی اور صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فحش اور منکر کام سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محاذ موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی ستھرے اور بہتر انداز میں پاک دامنی کا مطلب اور اس کے وسائل اور اس کے فوائد بیان فرمائے۔
اس سے پہلے کہ میں انعامی سوالات کا سلسلہ شروع کروں، 3 اہم اعلانات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انعامی سوالات ہوں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کے درمیان اعلانی پرچہ بھی تقسیم ہو چکا ہے، اشتہار بھی تقسیم ہو چکا ہے کہ اسلامک دعویٰ سینٹر دمام میں جو حی عبداللہ فواد میں واقع ہے، شعبۃ الجالیات کے نام سے مشہور ہے، کل عصر کے بعد سے ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں شیخ ڈاکٹر لقمان صاحب سلفی حفظہ اللہ اور شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ اور شیخ ابراہیم زاہد اور شیخ منیر قمر حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں شرکت فرمائیں اور جا کر اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں۔ میں سے جو ہے انعامی سوالات ہیں، اور سب سے پہلا اس میں سے دیکھیں بڑا انعام کون سا ہے، نیچے والا پیکٹ۔ ہاں، یہ جو ہے جو موضوع ہے، موضوع ہی سے متعلق بڑا سوال ہے، اس لیے اس پر بڑا انعام ہے۔ جیسے کوئی بچہ منتخب کیا تھا، آؤ ادھر آؤ، لوگ ہاتھ اٹھائیں گے جو لوگ جواب جانتے ہیں، اور یہ بچہ اس میں سے کہے گا کہ کہاں جا رہا ہوں، ادھر آ ادھر کھڑے ہو، ہاں دیکھ لو گے سب چاروں طرف ادھر۔ سوال ہے، پاک دامنی کے شیخ نے تقریباً 10-11 وسائل بیان کیے ہیں، 11 وسائل پاک دامنی کے بیان کیے ہیں، کوئی 6 وسیلہ بیان کیجیے، پاک دامنی کا کوئی 6 وسیلہ بیان کیجیے، 11 وسائل میں سے 6 آدھا، جو لوگ ہاتھ اٹھائیں اس میں سے یہ، ہاں چلیے ٹھیک ہے، ہاں اس لیے محفوظ رہے گا ان کے پاس لکھیے۔ ہاں، گارجین کی اجازت، مکمل شہری پردہ۔ یہ کس سوال ہے، پاک دامنی کا ذریعہ، کیسے آدمی پاک دامن رہے گا، یہ سوال ہے۔ پاک دامنی کا ذریعہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی حفاظت۔ چلیے، اور اس کے بعد جو لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں، جو ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاں اللہ کا ڈر، ہاں نگاہوں کو نیچے رکھنا، وقت پہ نکاح کرنا، ہاں، اور مطلب دیکھ کے بتائیں، مشکل ہے، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس وہ معلومات محفوظ رہے گی، کوئی بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے۔ عورتوں کو اپنا گھر میں روکے رکھنا، ہاں اور اچھی صحبت میں رہنا، ہاں حدودوں کو جاری کرنا۔ ہاں، جو ہے 7 اس میں سے 6 آپ انعام کے مستحق ہیں آئے۔ دوسرا سوال ہے جس کا انعام یہ گلاس ہے، سوال ہے، عورت کو بازار جانے کے لیے 5 شرطیں کون سی ہیں؟ عورت کو بازار نکلنے کے لیے 5 شرطیں کون سی ہیں؟ دیکھو کسی کو بھی بلاؤ، ضرورت کے واسطے باہر جا سکتے ہیں، ولی کی اجازت سے باہر جا سکتے ہیں، پورے پردے کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں، بنا خوشبو کے باہر جانا چاہیے، محرم کے ساتھ باہر جانا چاہیے۔ جواب بالکل صحیح ہے اور بہت اچھی بات ہے، باقی ان کو تو ڈبل انعام دینا چاہیے، چھوٹی عمر کے ساتھ، اور اس کے بعد اتنا محفوظ رکھنا، چلو ڈبل انعام ہوگا۔ یہ ہے تربیت کا۔ کوئی بھی انعام ہوتا ہے۔ سوال ہے اس پر، ہاں یہ انعام ہے، قرآن مجید میں شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے کون سا حکم دیا گیا ہے اور کیوں؟ شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے ایک چیز کی حفاظت کا اور حکم ہے، ہاں دیکھو کسی کو اپنی نگاہوں کو پست کرنا۔ ہاں، کیوں ایسا حکم ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ اس کو جو ہے اٹھانے سے، ادھر ادھر جو ہے دیکھنے سے جو ہے شیطان حاوی ہو سکتا ہے، اس پر مسلط ہو سکتا ہے، شیطانی روش بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک، آئیے نام لیتے ہیں، یعنی یہ زنا کا وسیلہ ہے۔
کے بعد سوال ہے عفت و پاک دامنی کے کوئی 4 فائدے بیان کیجیے۔ عفت و پاک دامنی کے کوئی 4، تقریباً شیخ نے 5-6 فوائد بیان کیے ہیں، کوئی 4 فائدہ بیان کیے۔ ہاں جنت کی ضمانت اور عرش الہی کے سائے میں آدمی رہے گا، اور سماج کی حالت سدھرے گی، اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا آدمی۔ ماشاء اللہ، یہ نام لکھو۔ چھ چیزوں کی ضمانت پر جنت کا وعدہ صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے 6 چیزوں کی ضمانت پر جنت کا وعدہ، اس میں سے کوئی 4 چیز بیان کریں۔ دیکھو بیٹا کسی کو پیچھے کوئی 4 چیز۔ چھ چیزوں کی ضمانت پر جنت کا وعدہ ہے، اس میں سے کوئی 4 چیز بیان کریں۔ بولے جب بھی کوئی وعدہ کرے پورا کرے، جب امانت رکھے تو خیانت نہ کرے، اپنی شرمگاہ کی بات کرے، اپنی نگاہ کی عبادت کرے، اپنے ہاتھ کی عبادت کرے۔ اور اس کے بعد اگر آدمی ایک چھوٹا سا کاغذ رکھے تو اس میں پورا محاورہ جو ہے اپنے نشانات اشارات سے لکھ سکتا ہے، وہ کاغذ آپ کے کام آئے گا پھر بعد میں۔ اگر ایسے آپ بیچ میں عنوان لکھ لیں اور اس کے بعد تھوڑا لائن کھینچ کے ادھر کچھ لکھ لیں، ادھر لائن کھینچ کے کچھ لکھ لیں، ادھر لائن کھینچ کے ادھر کچھ لکھ لیں، ایسے پورا لکھ لیں گے تو جب بھی کاغذ دیکھیں گے پورا جو ہے سمجھ میں آپ کو آ جائے گا۔ تو یہ کوئی بھی چیز کسی بھی پروگرام میں آدمی شریک ہو تو کوئی یادداشت رکھنا چاہیے، وہ کام آئے گا آپ کے۔ سوال ہے پاک دامنی کا سب سے پہلا اور سب سے اہم وسیلہ کون سا ہے؟ پاک دامنی کا سب سے اہم اور سب سے پہلا وسیلہ کون سا ہے؟ ہاں جو لوگ انعام پا چکے ہیں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ ہاں اللہ کا خوف۔ ہاں آئیے انعام دیجیے۔ اس کے بارے میں اس کے بعد یہ کیسے انعام ہے؟ سوال ہے نگاہوں کو پست رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نگاہوں کو پست اور نیچی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے نہیں جانتے ہیں کیا یا انعام نہیں لینا چاہتے؟ ہاں ہاں نگاہوں کو پست رکھنے کا مطلب نہیں مطلب ہوا۔ نگاہوں کو پست رکھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھا جائے اور اس سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی نگاہوں کو پست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس پر نگاہ نہ ڈالی جائے۔ عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یا گھر میں؟ اور جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ مسجد میں زیادہ افضل ہے اور گھر میں کم افضل ہے، حدیث میں اسے بتایا گیا ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دو سوال ہوا۔ ایک سوال زیادہ افضل کہاں ہے، گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں، اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جواب سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہاں دیکھو بیٹا کسی کو ایک تو یہ کہ عورت جو ہے وہ پردہ کرے یہ نکلتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اہم چیز اس میں معلوم ہوتی ہے جس میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کا حل ہے اس سوال کے جواب میں۔ ایک تو کہ عورت کا نماز گھر میں زیادہ پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں زیادہ افضل ہے؟
जवाब है घर में ज़्यादा अवसर है। हाँ, और इसके जवाब से एक चीज़ और मालूम होती है जो इसमें इख्तिलाफ, जिसके मसले में इख्तिलाफ है, और वो इख्तिलाफ खत्म हो जाता है, इसी जवाब से ही मालूम हो जाता है। पर्दे के धन में वो बात मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना औरत के लिए जायज़ है या नहीं? जायज़ तो है। तो कैसे मालूम होता है इससे? औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना अफजल है मस्जिद में नमाज पढ़ने से, ये जवाब है। और इससे कैसे मालूम होता है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ है? जब कहा जाता है कि ये चीज़ बेहतर है, दो चीज़ें हैं, तो मालूम होता है कि दोनों चीज़ें ठीक हैं, यानी जायज़ दोनों है। मस्जिद में औरत का जाकर नमाज पढ़ना जायज़, घर में भी नमाज पढ़ना जायज़, लेकिन उसके लिए अफजल घर में है। इनाम के मुस्तहिक हैं आपकी नहीं, ये कहा गया कि घर में नमाज पढ़ना अफजल है मस्जिद में पढ़ने से, तो मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त है कि नहीं है? जायज़ हुआ ना। सवाल है, इफ़्फ़त व पाक दामनी की कितनी किस्में हैं और कौन कौन? इफ़्फ़त और पाक दामनी की कितनी किस्में हैं और कौन कौन? हाँ, किसी को नहीं मालूम इसका जवाब? आप तो इनाम पा चुके हैं। जो लोग इनाम नहीं पाते, इफ़्फ़त और पाक दामनी की इफ़्फ़त की किस्में, पाक दामनी की शेख ने 3 किस्में बयान की हैं। मैं इतना बता देता हूँ, आधा सवाल कौन कौन सी। शेख ने पाक दामनी की 3 किस्में बयान की हैं, कौन कौन? 4 बयान किए हैं। 4 में से कोई 3 बताए। सवाल कैंसिल कर दें? चलिए ये सवाल ही कैंसिल कर दो। सवाल है, हाँ जवाब जैसे पेट को पाक दामन रखना, जबान को पाक दामन रखना, शर्मगाह को पाक दामन रखना, तो इस तरह से कई चीजें जो है पाक दामन। उसके बाद सवाल है, ज़नाकारी तक पहुंचाने वाले बहुत सारे वसाइल और चोर दरवाजे हैं, उसमें से कुछ वसाइल और चोर दरवाजों को जिक्र करें। हाँ, ज़नाकारी तक पहुंचाने वाले, इस पर दोनों कैसेट और किताब दोनों इस पर इनाम रहेगा। देखो बेटा, किसी को जो लोग हाथ उठाते हैं, किन कौन हाथ उठा रहे? हाँ, ये आगे। हाँ, चलिए। टीवी के जरिए जो है मतलब बहुत सारी फिल्में देखते हैं और हाँ, बहुत सारी बुराई भागती है। हाँ, एक चीज होगी टीवी, और निगाह से मतलब बचना चाहिए। और हाँ? ठीक है, ये नाम ले जाइए। टीवी है, टीवी देखने वाली चीज है, पढ़ने वाली भी चीज है, मकरूह और मसमूह, सुनने वाली चीज, पढ़ने वाली चीज। रेडियो भी हो सकता है उसका, तो गलत इस्तेमाल उसका। नहीं, इसको मैंने कह दिया था दोनों नाम। इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर दे और इसको आप लोगों के लिए आखिरत में निजात का जरिया बनाए।